الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ انتظام امور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معمول اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، اس میں بے انتظامی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی کسی طرح کر لیا کبھی کسی طرح کر لیا۔ لوگوں کی تعلیم میں مصلحت کو پیش نظر رکھتے، اس میں غفلت نہ فرماتے، اس احتمال سے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بعض تو خود دین سے غافل ہو جائیں گے یا بعض امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کر دین سے اکتا جائیں گے۔ ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا، حق سے کبھی کوتاہی نہ کرتے اور کبھی تجاوز کر کے ناحق کی طرف نہ جاتے۔ سب میں افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غمخواری اور اعانت بخوبی کرتا۔ نشر الطیب۔ ہمیں بھی اپنے کاموں کے لیے ایک خاص انتظام بنانا چاہیے، نظام الاوقات، کہ ہر وقت کا ایک خاص کام ہونا چاہیے اور ہر کام کا ایک خاص وقت ہونا چاہیے، جس سے وقت کی قدر بھی ہوگی اور اس کی وجہ سے کاموں میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ نظام الاوقات اندرون خانہ، تقسیم اوقات۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں اپنے ذاتی حوائج یعنی ذاتی ضروریات، طعام و منام، طعام کے معنی کھانا، منام کے معنی سونا، اپنے ذاتی حوائج کے لیے تشریف لے جانا ظاہر ہے، اور آپ اس بات کے لیے من جانب اللہ معذون تھے۔ معذون کے معنی اجازت دی ہوئی، یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت تھی، سو آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اندر رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کے لیے جس میں ان سے ہنسنا بولنا شامل تھا، اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے۔ پھر اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرما دیتے، یعنی اس میں سے بھی بہت سا وقت امت کے کام میں صرف فرماتے اور اس حصہ وقت کو خاص احباب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے، یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہ آ سکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے، اس طرح عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے اور لوگوں سے کسی چیز کا اخفاء نہ فرماتے، نہ تو احکام دینیہ کا اور نہ متاع دنیاوی کا، بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے۔ اور اس حصہ وقت میں آپ کا طرز یہ تھا کہ اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو آپ اس امر میں اوروں پر ترجیح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت عطا فرماتے، اور اس وقت کو ان لوگوں پر
بقدر ان کی فضیلت دینی یا کہ تقسیم فرماتے، سو ان میں سے کسی کو ایک ضرورت ہوتی، کسی کو دو ضرورتیں ہوتی، کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی، سو ان کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیہ امت کی اصلاح ہو۔ وہ شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور آپ ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دیتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے، اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے، مثلاً پردہ یا ضعف یا بعد یعنی دوری وغیرہ کے سبب نہ پہنچا سکے، تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچاوے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات کو قبول نہ فرماتے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے حوائج کے معنی ضروریات، لوگوں کے حوائج و منافع کے سوا دوسری لایعنی یا فضول باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے۔ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر واپس ہوتے، یعنی آپ علاوہ نفع علمی کے کچھ نہ کچھ کھلاتے تھے، اور ہادی یعنی فقیہ ہو کر آپ کے پاس سے باہر نکلتے۔ نشر الطیب، ہمارے مشائخ کے یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بہت ہی عمل ہوتا ہے۔ خصوصی حضرات کی مجلس اور ان کے سامنے علمی انکشاف، اسرار اور معارف اور فیضان کی باتیں، تاکہ جو عوام کی سمجھ سے باہر کی ہے وہ ان کے سامنے آئے، اور پھر وہ حضرات اپنی اپنی حیثیت اور وسعت اور صلاحیت کے اعتبار سے لوگوں تک پہنچائے۔ نیز مزید ان حضرات مشائخ کے یہاں علمی اور عملی، ظاہری اور باطنی نفع کے ساتھ ساتھ کھلانے پلانے کا بھی بہت اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت کے یہاں کوئی بھی مہمان آتا ہے تو کوئی بھی کھائے پیے بغیر، چائے کے بغیر واپس نہیں جاتا، الا کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ جس میں کوئی حضرت کے پاس موجود نہ ہو تو الگ بات ہے، اس وقت بھی حضرت اپنی جیب میں سے کوئی عطر وغیرہ اسے لگا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ حضرات مشائخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بڑے پابند ہوا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اوقات خلوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں کبھی تشریف نہ لاتے کہ گھر والوں کو پریشان کر دیں، بلکہ اس طرح تشریف لاتے کہ گھر والوں کو پہلے سے آپ کی تشریف آوری کا علم ہوتا، پھر آپ سلام کرتے۔ جب آپ اندر تشریف لاتے تو کچھ نہ کچھ دریافت فرمایا کرتے، بسا اوقات پوچھتے کہ کیا کچھ کھانے کو ہے، اور بسا اوقات خاموش رہتے یہاں تک کہ ماں حضر پیش کر دیا جاتا۔ نیز منقول ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، والحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، والحمدللہ الذی من علی، اسألک ان تجیرنی من النار۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری تمام ضروریات کی کفایت فرمائی اور مجھے ٹھکانہ بخشا، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے عذاب نار سے بچا لیجئے۔ نیز ثابت ہے کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ زاد المعاد شمائل ترمذی۔ اللہ تعالیٰ ان خصال حمیدہ کو ہم سب کی زندگیوں میں
اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ اور صفات حمیدہ کو بار بار پڑھنے اور سننے اور زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے اور مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔